حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ ایک سفر میں روانہ ہوئے تو دوران سفر ان کو رات ایک غار میں گزارنا پڑی۔ وہ تینوں رات کو غار کے اندر داخل ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک پتھر پہاڑ سے سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپس میں کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کا ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا اللہ رب العزت کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کریں اور اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما لے گا۔ وہ تینوں میں سے ایک نے اپنی دعا شروع کی، ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگا، اے میرے خدا، اے میرے مالک، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے بہت محبت اور پیار کرتا تھا، میں پہلے ان کو دودھ پیش کرتا پھر اپنے بال بچوں کو دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کو گیا تو مجھے دیر ہو گئی۔ میں جب رات کو آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ دوہا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ سو چکے، میں نے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ میں ان کو دودھ دینے سے پہلے اپنے بال بچوں کو دودھ پلا دوں۔ تو میں اس حالت میں کہ پیالہ دودھ کا میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی۔ صبح صادق ہوئی، میرے بچے میرے قدموں پر بلکتے رہ گئے، پھر میرے والدین بیدار ہوئے، میں نے ان کو پہلے دودھ پیش کیا پھر اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ، میں اپنے والدین کی یہ خدمت، یہ احترام، یہ ان سے محبت اگر تیری رضا جوئی کے لیے کرتا تھا تو میرے مولا اس پتھر کی وجہ سے آج ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں اس کو دور فرما۔ جو ہی اس نے اپنے ہاتھ نیچے کیے دعا کر کے تو وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا سرکا نہیں تھا کہ وہ تینوں باہر آ سکیں۔ پھر دوسرے آدمی نے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا شروع کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا میں اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں نے اس سے ایک دفعہ مطالبہ بھی کیا میرے ساتھ بدکاری کرنے کا تو اس نے منع کر دیا۔ جب قحط میں وہ مبتلا ہوئی تھوڑے عرصے کے بعد تو میرے پاس آئی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ بدکاری کرے، بدفعلی کرے، تو وہ اس کو ضرورت تھی، وہ مان گئی۔ تو میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور جائز طریقے سے پردہ بکارت کو زائل کرو، مجھے تیرا خوف لاحق ہوا اے میرے مولا۔ تو میں نے اس سے دوری اختیار کر لی، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب بھی تھی، اور میں نے اس سے جو سونا دیا تھا اس سے نہ لیا، اس کو دے دیا، اس سے واپس نہ لیا۔ تو میرے مولا، اگر میں نے یہ کام، یہ تیرا خوف جو مجھے لاحق ہوا، یہ تیری رضا کے لیے تھا، میں نے اس سے دور ہو گیا، یہ تیری رضا کے لیے تھا، تو مولا آج اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور فرما۔ جو ہی اس نے ہاتھ نیچے کیے تو وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہ تینوں باہر آ سکیں۔ پھر تیسرے آدمی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور یوں دعا شروع کی، اے مولا، میں نے اجرت پر چند مزدور رکھے تھے کام کے لیے، جب وہ کام پورا ہو گیا تو میں نے سب مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی، لیکن ایک کو نہ دے سکا، وہ واپس چلا گیا تھا۔ تو میں نے اس کی اجرت کو کام میں لگایا، اس کی اجرت سے کام بڑھایا، اس کے پیسوں کو، اس کی اجرت کو انویسٹ کیا، حتیٰ کہ میرے پاس اس اجرت کی وجہ سے اتنا سارا مال اور بھیڑ، بکریاں، اونٹ جمع ہو گئے۔ ایک عرصہ کے بعد وہ مزدور دوبارہ واپس آیا اور مجھ سے اپنی اجرت کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ مال، یہ اونٹ، یہ بھیڑ بکریاں جو تو دیکھ رہا ہے یہ ساری تیری اجرت ہے، تو لے جا۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تو میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، میری اجرت عطا کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تیری مال کو، تیری اجرت کو انویسٹ کیا تھا، کام میں لگایا تھا، تو اللہ نے مجھے اتنا سارا مال جو ہے تیری اجرت کی وجہ سے دیا، گویا یہ تیرا ہی مال ہے، تو اس سے لے جا۔ اس نے سارا مال لیا اور چلا گیا، ایک چیز بھی نہ چھوڑی۔ وہ کہنے لگا، اے میرے مولا، اگر یہ کام، یہ دیانتداری میں نے تیری رضا جوئی کے لیے کی تھی تو میرے مولا یہ جو پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور فرما۔ اس نے ابھی دعا
ہاتھ نیچے نہیں کیے دعا کر کے، وہ پتھر سارا اس غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ تینوں بخیر و عافیت باہر آ گئے۔ حضرات ذی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے اور سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ، یہ حدیث، یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ آج ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، ایک معاشی بحران ہے، طرح طرح کی مشکلات نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دکھوں میں مبتلا ہیں، تو ان دکھوں، پریشانیوں اور مشکلات سے اگر ہم باہر آنا چاہتے ہیں تو اس کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریزی کریں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور پھر دعا کریں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اپنے خالق کائنات سے، اپنے خالق حقیقی سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں لوٹ چلنا ہوگا اپنے رب کی بارگاہ میں، اور ہاتھ صرف اس کے سامنے ہی پھیلانے ہوں گے، پھر ہی ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملے گا۔ اگر ہم اس طرح دعا مانگیں گے تو وہ مولا ہمارا پروردگار ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔